بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر، اور جو ہے میں آپ کو مطالعہ پاکستان جو کمپلسری سبجیکٹ ہے سیکنڈ ایئر کے تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے جو آن لائن لیکچر ہیں پاک اسٹڈی کے وہ اس کو سنیں، اور ان لیکچرز کے تھرو آپ مطالعہ پاکستان یا پاکستان اسٹڈی، کچھ بچے انگلش کے ہوتے ہیں، کچھ اردو میڈیم، تو اکثر بچے اردو میڈیم میں ہی سیکنڈ ایئر کے جو ہے پاک اسٹڈی پڑھتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا جو ہے پاک اسٹڈی پڑھاؤں گی۔ اس کی بک جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، یہ بک آپ مطالعہ پاکستان کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ خرید لیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ ٹاپک مختلف ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی جو ہے موومنٹ آف پاکستان، پاکستان کا قیام کیسے ہوا، پاکستان کی قیام کے بعد ابتدائی مشکلات کیا ہیں، پھر پاکستان کی جو ہے جغرفی صورتحال کے کتنا ایریا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے کچھ اسٹیپس ٹورڈز دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنانے کے لیے کچھ جو اقدامات کیے، پھر گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈھانچہ ہے، اس کی کلچر ہے، لینگویج ہے پاکستان کی، اس کی نیشنل انٹیگریٹی ہے، اور اس کی قومی یکجہتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے اکانومیکلی اس کی جو منصوبہ بندی ہے، اور جو ہے وومن پروٹیکشنز کے لیے تحفظ نسواں ہے، اور اسلام پاکستان کی خارجہ پالیسی کے دنیا کے اندر اس کے کیا تعلقات ہیں، اسلام کے باہر کے ممالک کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یہ اس کے مختلف ٹاپک ہیں۔ اس کا فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہے، کہ پاکستان کی جو موومنٹ ہے وہ اس میں ہم موومنٹ بھی دیکھیں گے، اس کی تاریخ ساری کہ پاکستان کیسے بنا، تو انہوں نے اسے نام دیا ہے اسلامی جمہوریہ آف پاکستان۔ تو اس میں فرسٹ ٹاپک جو آپ کا ہے وہ نظریہ پاکستان ہے، کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، نظریہ پاکستان۔ تو پاکستان مملکت جو ہے اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلم کنٹری دیا۔ اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں، انڈیا کے ساتھ ریلیشن دیکھیں، یا کشمیر اور فلسطین کی حالات دیکھیں کہ جو ملک آزادی نہیں حاصل کر سک رہے ان کے کیا حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے کہ ہم اس پاکستان کی جو ہم نے بنیاد رکھی نظریہ اسلام پر رکھی۔ تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں بہت سے ممالک آزاد ہوئے، لیکن ان کی آزادی کا مقصد جو ہے رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر، انہیں ایک زبان ہے، ایک نسل ہے، ایک رنگ ہے، تو انہوں نے اپنے ممالک حاصل کیے۔ لیکن پاکستان کا جو نظریہ ہے، پاکستان کی جو نظریے کی اساس ہے وہ دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں، یعنی اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر پہلو میں وہ ہمیں گائیڈنس فراہم کرتا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم سوشلی، اکانومیکلی، ایتھیکلی، ریلیجسلی، پولیٹیکلی، ہر پہلو میں یہ ہماری کہ ہم نے حکومت کیسے بنانی ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہم نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا اسلام بتاتا ہے، ہم نے روپیہ پیسہ کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یعنی ہر پہلو میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اسے اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں۔ تو اسلامی نظام جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استوار ہے، اور یہی نظام ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بنیاد ہے، یعنی اساس ہے۔ ہم نے پہلے سے ہی پاکستان کے حصول میں ہی کہہ دیا کہ ہماری بنیاد جو ہے وہ اسلام ہوگی۔ برصغیر کے مسلمان انگریز دور حکومت میں دوسری اقوام کے ساتھ غلامی کی زندگی بسر۔ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں تو مسلمانوں نے برصغیر پر 1000 سال سے بھی زیادہ حکمرانی کی، اور جب ان کے ہاتھ میں حکومت تھی تو ان کو جو ہے کوئی وہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مختلف خاندانوں نے 1000 سال سے بھی زیادہ حکمرانی کی، لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ سے اقتدار نکلا اور انگریزوں کے ہاتھ میں گیا، تو اس دور میں مسلمانوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ وہ آزاد اور خود مختار، کیونکہ انہوں نے اتنے عرصے آزادی حاصل کی تھی تو وہ انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ انگریزوں کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ میجورٹی کو زیادہ پریفرنس دیتے تھے، تو ہندوستان کے
اندر ہندو میجورٹی میں 2% ہندو اینڈ 1% مسلم. تو انہیں اندازہ تھا کہ جیسے ہی انگریز جو ہے اگر آزادی بھی دیں گے تو وہ میجورٹی کے ہاتھ میں حکمرانی دے دیں گے، تو مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے بعد ہندو کی غلامی میں آ جائیں گے، اور ہندو انہیں کبھی بھی آزادی نہیں دیں گے. تو ہندو اکثریت کا غلبہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ جیسے ہی انگریز جائیں گے تو ہندو میجورٹی کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر مسلمانوں کو اپنے غلبے میں رکھیں گے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا کشمیر پر حال ہے، اگر کشمیر کی طرح پاکستان بھی آزاد نہ ہوتا تو اس کی صورتحال بھی کبھی بھی ہندو اسے آزاد نہ کرتے. تو بڑے غور و فکر کے بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انگریز حکومت اگر چلی گئی، انگریز چلے گئے، تو اس کے خاتمے کے بعد ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسے کہ شمال مشرقی علاقے اور شمال مغربی علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جیسے کہ پنجاب، سندھ سرحد، بلوچستان وغیرہ، اور ادھر بنگال کے جو ہے ایسٹ بنگال، یہ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کے جانے کے بعد ایک مسلم اسٹیٹ قائم کریں، ایک مسلم ریاست قائم کریں جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں. یوں مسلمان ہندوؤں کی دائمی غلامی سے چھٹکارا پا سکتے تھے. وہ ایک مخصوص خطۂ زمین پر دین اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اگر وہ ہندو کے غلبے میں آ جاتے تو کبھی بھی مسلم اسٹیٹ قائم نہ ہو سکتی، لہٰذا وہ اپنی مسلم اسٹیٹ قائم کریں. اس سوچ کے ساتھ ہی مسلمانوں نے اپنا ایک مشن بنا لیا، ان کے ہاتھ میں ایک نصب العین آ گیا، ایک آبجیکٹیو آ گیا کہ ہم نے اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک عظیم تحریک چلی جسے ہم موومنٹ آف پاکستان کہتے ہیں. اس کا آغاز ہوا علیحدہ اسلامی ریاست کا قیام جو ہے ایک مقصد بنا، اور یہی مقصد نظریہ پاکستان کی تخلیق بنا کہ نظریہ پاکستان ہے ہی یہ کہ ہم نے ایک علیحدہ اسلامک اسٹیٹ قائم کرنی ہے. نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے. اب اگر نظریہ پاکستان کی ہم وضاحت کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا آئیڈیالوجی آف اسلام اینڈ آئیڈیالوجی آف اسلام از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. یعنی اسلامی نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے اور پاکستان کا نظریہ ہی اسلام کی بنیاد پر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، اس کے بعد جب انگریز آئے، انگریز جو ہے وہ 1600 میں آئے تھے، اور یہاں وہ قابض ہونے نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے بادشاہ جہانگیر سے اجازت لی تھی 1600 کے اندر کہ ہم نے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی، تجارتی کمپنی قائم کر لی ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت سے حیدرآباد پر، میسور پر، اور باقی جو ہے پلاسی کی جنگ میں، اور یہ جو ہے سارے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ دہلی تک آئے، اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی انہوں نے نکال دیا، اور 1857 میں انگریزوں کا یعنی مکمل قبضہ ہو گیا. پہلے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں یہ سارا قبضہ دے دیا، اور حکومت برطانیہ کا یہاں کنٹرول ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، چاہے وہ مغل دور بھی تھا، اس میں حضرت مجدد الفسانی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، حضرت سید احمد شہید ہیں، یعنی ان لوگوں نے اسٹرگل کی اور اسلامک ریاست کو بھی، اسلامی حکمرانوں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی. پھر سید احمد خان ہیں، قائد اعظم علامہ اقبال جیسی شخصیتوں نے اس پودے کو، یعنی اس سوچ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. یہ سوچ شروع ہی سے ان کے اندر اسلام کے قیام کے لیے، کہ اگر اسلام کو بحیثیت ایک مذہب کے قائم رکھنا ہے، بحیثیت ایک اسلامی مسلمانوں کو محفوظ کرنا ہے، تو ان کے لیے ایک اسلامی مملکت ہونی چاہیے. تو تمام اکابرین نے اس پر اپنا اپنا ورک کیا اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کی کوشش کی. ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت، اسلامی ثقافت، معیشت و اخلاقیات پر مبنی نظام قائم کریں. تو اسلام کے کچھ اصول ہیں: آزادی، مساوات، رواداری، عدل و انصاف، جو کہ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں ایسے اسلامک پرنسپل کو لاگو نہیں کر سکتے. ان کی اپنی اسٹیٹ ہوگی تو وہ اسلامک پرنسپل کو لاگو کر سکیں. اور اس خواب کو جو ہے انہوں نے حقیقت بنانے کے لیے سال ہا سال کی اسٹرگل کی، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی قربانیاں رنگ لائیں، اور جو ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جیسی شخصیت نے مسلمانوں کا وہ ساتھ دیا. ان کی جو ایک مطلب
شخصیت تھی جو اپنے بات پہ ڈٹ جانے والے تھے، انہوں نے ڈٹ کر انگریزوں اور ہندوں کا مقابلہ کیا اور آخرکار وہ پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ان کی جو عظیم شخصیت تھی اس کے طفیل ہی ہم جو ہے پاکستان کے حصول میں آئے۔ ایک علیحدہ مملکت کا قیام جو ہے وہ ہمارا شرمندہ تعبیر بنا۔ وہ قائد اعظم کی ہی ہستی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کی، نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سی جگہوں پہ ان کی کوٹیشنز ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان came into being when the first Hindu became a Muslim، کہ پاکستان تو اسی روز ہی قائم ہو گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مثال دی کہ پہلا ہندو کب مسلمان ہوا تھا کہ ساحل مالابار پر جب عرب تاجر آیا کرتے تھے خلفائے راشدین کے دور میں، یعنی اس وقت ہی برصغیر میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو جب ایک ہندو مسلمان اپنا مذہب کنورٹ کر کے اسلام میں آیا تو پاکستان کی بنیاد اسی روز رکھی گئی تھی۔ پھر 1943 میں جو ہے قائد اعظم نے سالانہ اجلاس منعقدہ کراچی میں، قائد اعظم نے پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو، یہ بڑی مشہور کوٹیشنز ہے ان کی کہ جو وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جست واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس سے پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس ملت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ چٹان، وہ رشتہ، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی مسلمان جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس طرح کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامو گے تو تم کامیاب ہوگے، تو وہ قرآن پاک ہے۔ تو قائد اعظم بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جوائنٹ کرنا، ان کو یونٹی ان میں قائم کرنا، ان کو جست واحد بنانے کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے قرآن پاک ہی ایک جو ہے نسخہ کیمیا ہے، ان کو راہ ہدایت دینے والا ہے کہ what is that relation which has made Muslims a single body, what is that rock on which the structures of millat is restored, what is that base which has secured the safety of the boat of the millat, the relations, the rock and base is the holy Quran۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ساری بیس جو ہے اس کا یعنی وہ چٹان اور وہ جو ہے ملت کی جس پر عمارت استوار ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کو پکڑ کر یہ ملت محفوظ ہے۔ پھر آپ نے جو ہے 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمارا رہنما اسلام ہے، یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی ہماری رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، ہماری رہنمائی اسلام کے تھرو ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کمپلیٹ آور گائیڈ از اسلام اینڈ دس از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، انہوں نے کہا۔ یہ کوٹیشنز قائد اعظم کی ویسے ہی آپ بیان کریں گے جیسے انہوں نے دی ہیں۔ پھر 1948 مارچ میں ڈھاکہ کے عوام سے خطِ ڈھاکہ جو کہ جو ہے بنگلہ دیش کا دارالحکومت اب ہے، اور اس سے پہلے جو ڈھاکہ تھا وہ بھی پاکستان یعنی مشرقی پاکستان، ہمارے دو حصے تھے، مشرقی پاکستان بھی ہمارا حصہ تھا۔ اس میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ I want not to say you talk as a Sindhi, Balochi, Punjabi and Bengali. What is the fun of the saying that we are Punjabi, Sindhi, Pathan and Bengali? We are only Muslims۔ آپ نے فرمایا کہ آپ یہ سوچ یعنی پروونشل لیول پر جب ایک ملک بنتا ہے، جب ایک فیڈرل بنتا ہے تو اس کو پروونشل لیول پر کچھ آزادی بھی دی جاتی ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ پروونشل لیول پر آپ آزاد ہو لیکن آپ کی سوچ ایک ہونی چاہیے۔ جب آپ اسلام کی بنیاد پر یعنی جو صوبائیت پرستی جسے کہتے ہیں کہ اپنے صوبے کو کرنا، اس کو آپ نے کنڈم کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم یعنی فن ایک بری بات ہے کہ آخر اس کہنے میں کیا فائدہ کہ ہم پنجابی، سندھی، پٹھان یا بنگالی وغیرہ ہیں۔ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ جب مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان کی جو رنگ و نسل کا فرق بھی مٹ جاتا ہے اور علاقے کا فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں فرد کام ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اقبال نے بھی مسلم ملت کو اس جو علاقائی اور رنگ و نسل کے حدود و قیود سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے جس کونے پہ کوئی مسلمان رہتا ہے وہ مسلم ملت کا فرد ہے۔ تو قائد اعظم نے بھی یہی کچھ کہا کہ ہم جس بھی علاقے میں رہتے ہیں ہمیں علاقائی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں ایک مسلمان بن کے سوچنا چاہیے۔ پھر علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو اس حوالے سے آپ نے ڈیفائن کیا قائد اعظم نے
کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اسلام کو ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں نہ تو ہندوز کے ٹیکٹس کی وجہ سے ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں، نہ ہم برٹشرز کی جو مطلب ٹیکٹس ہیں یا ہندوؤں کے جو ہیں مائنڈنس ہے، ہندوؤں کی جو ذہنی سوچ ہے یا برٹشر کی جو ہے چالاکیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہم جو ہے پاکستان حاصل نہیں کر رہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ اٹ از دا فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف مسلمس، کہ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی بنیادی مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیسک ڈیمانڈ آف اسلام ہے، اسلام کا یہ مطالبہ ہے اور اسلام کی ایک مسلم ریاست ہونی چاہیے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم انگریزوں سے تنگ آ گئے ہیں، ان کی چالاکیوں سے یا ہندوؤں کے، یہ اسلام کا بنیادی حق ہے، مسلمانوں کا بھی بنیادی حق ہے کہ برصغیر میں انہوں نے حکومت کی، ان کا یہ بنیادی ڈیمانڈ بھی ہے، ان کا بنیادی حق بھی ہے کہ ان کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے برصغیر کے تاریخی تناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں ہیں، وہ ایک مکمل قوم ہے اور حق رکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے وہاں وہ اپنی علیحدہ ریاست قائم کریں۔ اب انگریزوں کی جو چال تھی وہ میجورٹی کو جو حکومت دیتے تھے، تو قائد نے فرمایا کہ ہمیں مینورٹی نہ سمجھا جائے، جو علاقے یعنی جو صوبے پنجاب سندھ سرحد بلوچستان شمال مشرق اور جو ہے شمال مغرب میں مسلمان جہاں میجورٹی میں ہیں، وہاں تو ان کو حق دیا جائے کہ ان کی گورنمنٹ ہو۔ اگر ہم مینورٹی کے لیے نہیں مانگے، مسلمان، انہوں نے کہا کہ مسلمان نیشن ہے، مسلمز آر نیشن ان ایوری ڈیفینیشن ان دا ورڈز، کہ دنیا کے اندر جو نیشن کی تعریف کی جاتی ہے اس تعریف پر مسلمان پورے اترتے ہیں، کہ مسلمانوں کے لیے نیشن کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ وہ کچھ معاملات میں جو ہے جوائنٹ اپنے آپ کو سمجھیں اور دوسروں سے علیحدہ سمجھیں۔ تو مسلمان اپنی اسلام کے لحاظ سے اپنے آپ کو متحد سمجھتے ہیں اور ہندوؤں سے علیحدہ سمجھتے ہیں، تو وہ ایک قوم ہے اور وہ آزادی کی سٹرگل بھی کر رہے ہیں۔ تو قوم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ آزادی کی سٹرگل میں آ جائے، تو ہم آزادی کی سٹرگل کر رہے ہیں، ہم مکمل قوم ہیں، تو مکمل قوم کے لحاظ سے ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ مسلمان ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں جہاں ہندو میجورٹی صوبے ہیں وہاں وہ اقلیت میں ہیں تو انہیں اپنی مسلم میجورٹی صوبوں میں بھی انہیں اقلیت شو کر کے انہیں جو ہے حکومت نہ دی جائے، انہیں ریاست نہ دی جائے۔ تو قائد نے کہا کہ جہاں ہم میجورٹی میں ہیں وہ بھی ایک جو ہے مملکت کی طرح ہے، یعنی 4-5 صوبوں کو جوائنٹ کر کے جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں ایک اسٹیٹ بنا دی جائے، اور وہاں ہیں بھی مسلمان میجورٹی میں تو ان کی اسٹیٹ کا حق ہے۔ اور مسلمان ایک نیشن کے لحاظ سے دنیا کے اندر اس وقت سٹرگل چل رہی تھی، دنیا میں ون نیشن اینڈ ون اسٹیٹ کا ایک تصور آیا ہوا تھا۔ تو قائد اعظم نے کہا جب ہم نیشن ہیں، ہم مکمل لحاظ سے نیشن ہیں اور ہماری کچھ علاقوں میں میجورٹی بھی ہے، تو ہمیں میجورٹی والے علاقوں میں علیحدہ ریاست دے دیں۔ اوکے، یہ نظریہ پاکستان اور قائد کے حوالے سے انہوں نے جو ڈیفائن کیا نظریہ پاکستان، یہ ٹاپک ہم نے آج پاک اسٹڈی کے اندر دیکھا۔ اوکے۔